ان کے پاس ضخیم کتاب بھی تھی جس کا نام تھا فیضان سنت. جب وہ اس کا درس دیتے تو انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے بھی درس میں شرکت کی دعوت پیش کرتے ہیں. میں سننے بیٹھ جاتا. فیضان سنت کے درس کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں دل مذہب اسلام کے لیے نفرت کے بجائے محبت محسوس کرنے لگا. کیا محسوس کرنے لگا؟ ارے زور سے بولو نا، ارے مل کے بولو. محبت. اب میں مسلمانوں کے ساتھ کھا پی بھی لیتا اور مساجد و اذان کا احترام کرتا. 2004 سنہ عیسوی میں ایک روز شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ غسل کا طریقہ پڑھا، مگر صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکا. ان اسلامی بھائی سے پوچھا، وہ جو سب زمانے والے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے رسالے کی مدد سے تفصیل طہارت کے مسائل سمجھا اور فرمایا کہ حقیقی پاکی بغیر مسلمان ہوئے حاصل نہیں کی جا سکتی. بات سمجھ گئے باپ کہ وہ مسلمان کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتا تھا، کھانا بھی نہیں کھاتا تھا. اب اسی سمجھ میں آیا اور اس کو ہمارے اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی سمجھایا کہ بغیر مسلمان ہوئے تو درست پاکی بھی حاصل نہیں کی جا سکتی. وہ وقت میری سعادتوں کی بلندیوں کا تھا. ان کے الفاظ نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا. میں نے کچھ دیر سوچا، دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی. غسل کا طریقہ سن اور پڑھ چکا تھا. محبت مزید بڑھتی چلی گئی اور یہ محبت تو پہلے اسلامی بھائی سے ہوئی، پھر شیخ طریقت کے رسالے سے ہوئی. اس سے پہلے تو فیضان سنت کا درد سنتے سنتے محبت پیدا ہوئی، پھر رسالہ پڑھی تو مزید تبدیلی آئی. اب اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش سے سمجھایا، یہ محبت بڑھتے بڑھتے اس نہج پر پہنچی کہ اس نے کہا کہ میں اس بات پر پہنچ چکا، اس نتیجے کو پہنچا اور اسلامی بھائی کو کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں. آپ سوچتے ہو گے کہ باہر کیا بہار تھی، آگے آئیے باہر کیا ہے. سنیے، محبت کن کن منزلوں سے گزارتی ہے ذرا دیکھیے، اور اس نوجوان کی استقامت دیکھیے. وہ نوجوان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور میرا دل نور اسلام سے جگمگانے لگا. مزید اسلام میں بیان دیتے ہیں. اب تو وہ اسلامی بھائی ہو گیا نا. میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں پابندی سے شرکت کرنے لگا اور امیر اہل سنت سے بذریعہ مخطوف سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر اتاری بن گیا، با جماعت نمازی بن گیا. مگر کبھی کبھی شیطان مذہب اسلام کے لیے وسوسے ڈالتا تھا. ایک روز امیر اہل سنت کا رسالہ بڈھا پجاری پڑھا تو ان تمام وسوسوں کی جڑ ہی کٹ گئی. الحمدللہ 18 جولائی 2005 کو عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہو گئی. اس سے پہلے میں ذرا سی بات پر گھر والوں سے ناراض ہو جاتا، کھانا مزاج کے خلاف ملتا تو خوب شور مچاتا. مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے یہ عادت بھی نکل گئی. گھر والے میری اس تبدیلی پر حیران تھے اور مذہب اسلام سے متاثر ہو رہے تھے. میں داری شریف کی سنت اپنانے کے ساتھ ساتھ سر پر امامہ بھی باندھنے لگا، مگر گھر جاتے وقت اتار لیتا. چند دنوں بعد لوگوں نے گھر والوں سے میرے خلاف شکایت کرنا شروع کر دی، جس پر گھر میں سختی ہونے لگی. مجھے بات بات پر ٹوکا جاتا، بلکہ مارنے سے بھی گریز نہ کیا جاتا. میں نے کل آ کر گھر چھوڑ دیا، مگر کچھ ہی روز بعد
بھائی وغیرہ نے بہانے سے بلوایا اور زبردستی نائے یعنی حجام کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہ ڈر گیا، وہ داڑھی منڈنے سے انکار کر دیا۔ میرے گھر والے بھی داڑھی کاٹنے سے ڈر رہے تھے، مگر افسوس کہ علم دین سے بے بہرا ایک مسلمان کہنے لگا ان کے گھر والوں کو داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، ہمیں دیکھو لاکھوں مسلمان ہیں کہاں داڑھی رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر گھر والوں نے سوتے میں بلیڈ سے میری داڑھی مونڈنا شروع کر دی۔ میرا چہرہ لہو لہان ہو گیا، میں رو رو کر انہیں اس کام سے باز لینے کی التجائیں کرتا رہا، مگر انہوں نے میری ایک نہ مانی، ایک نہ سنی۔ وہ داڑھی مونڈ کر ہی دم لیا، چہرے سے بہنے والا لہو میرے آنسو میں شامل ہو گیا۔ کفر کی تاریکی میں گھرے ہوئے گھر والوں کو یہ بھی احساس نہ رہا کہ میں بھی اسی گھر میں پیدا ہوا اور پلا بڑا ہوں۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ تن کے کپڑوں کے علاوہ میرے پاس کوئی لباس نہ تھا۔ میری نگرانی کی جاتی مگر میں کسی نہ کسی طرح چپ کر نمازیں ادا کرتا، نیند کی قربانی دے کر بھی اپنا وضو قائم رکھتا تاکہ موقع ملنے پر فرائض و واجبات ادا کر سکوں۔ میرا کوئی پرسان حال نہ تھا، نہ مجھے کوئی ہمدرد دکھائی دیتا کسی نے اپنی بپتا یعنی دکھ سنا تھا۔ مگر تقریباً 2 ماہ اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ تشریف لے آیا۔ آزمائشوں کی ان راتوں میں کون مجھے سحری فراہم کرتا، مگر رمضان کا روزہ چھوڑنا مجھے گوارا نہ ہوا۔ چنانچہ میں نے بغیر سحری روزہ رکھ لیا۔ شام تک جب میں نے کھانا نہیں کھایا تو گھر والوں کو تشریف ہوئی، وہ جمع ہو کر آئے اور کھانا کھانے کے لیے زور دینے لگے۔ میں نے کہا رکھ دو کھا لوں گا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مزید اصرار سے بچنے کے لیے سالن ادھر ادھر کر دیا اور روٹیاں جیب میں ڈال لی، مگر گھر والوں کو کسی طرح شک ہو گیا اور انہوں نے زبردستی مجھے کھانا کھلایا۔ میں دن ہی دن میں پڑتا رہا مگر مجبور تھا، یوں میں 5 روزے نہ رکھ سکا۔ پھر میں نے کچھ اس قسم کی گول مول باتیں کی، یہ گھر والوں نے مجھے آزادی دے دی اور میں دوبارہ کلینک جانے لگا۔ میں بغیر سحری روزے کی نیت کر لیتا اور بظاہر دوپہر کا کھانا ساتھ لے جاتا، مگر شام کے وقت اس سے افطاری کرتا۔ اسی دوران میں نے اسلام قبول کرنے کے متعلق قانونی کاغذات بھی مکمل کروا لیے، مگر گھر والوں کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ میں گھر والوں سے چپ کر جس مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا، وہاں کی انتظامیہ نے مجبور کر دیا کہ آپ یہاں نہ آیا کریں، کہیں فساد نہ ہو جائے۔ میرا دل تو بہت دکھا کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی حالات کی ستم زریعی کی وجہ سے مسجد میں داخلے سے روک دیا گیا، مگر بے بس و لاچار میں کیا کرتا۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز وہاں سے بہت دور تھا اور میں نے انہیں خود سے رابطہ کرنے کا بھی منع کیا ہوا تھا کہ مجھ سے رابطہ مت کرنا۔ حالات سامنے تھے، مسلسل پریشانیوں نے میرے اعصاب شل کر دیے تھے۔ مجھے کوئی ایسا ہمدرد و غمگسار چاہیے تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر چند اشک بہا لوں، مگر میں بالکل تنہا تھا۔ ایسے وقت مجھے نماز پڑھنے میں بڑا سکون اور حوصلہ ملتا تھا، میری زبان کو درود شریف جاری رہتا۔ اب میں نے ہمت کر کے 3 کلومیٹر دور جنتا کالونی کی مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانا شروع کر دیا۔ گھر والے ایک بار پھر نرم پڑ چکے تھے۔ ایک روز محلے کے کسی مسلمان نے پھر گھر والوں کا ذہن یوں نادان ہوتے نا بعض مسلمان، تو یوں کہہ دیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کون سی نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ یا عید کی نماز پڑھ لی بس کافی ہے، تمہارا بیٹا ضرور کسی جین کو قابو کرنے کا عمل کر رہا ہے، یہ پاگل ہو جائے گا تو پتہ چلے گا۔ اس کی باتیں سن کر گھر والے ڈر گئے اور پھر سے سختی کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ میرے ہونٹ ہلانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ گھر والے مجھے پکڑ کر ایک عامل کے پاس لے گئے، اس نے بھی کہہ دیا کہ مجھ پر اثرات ہیں۔ ان حالات سے میں بہت دن برداشتہ ہوا، شاید کفر کے اندھیرے میں کھو جاتا، مگر رب عز و جل کا کرم، میں نے دعوت اسلامی کے مکی ماحول میں
आशिकाने रसूल के सुनाए हुए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम और हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर होने वाले मज़ालिम की दास्तान सुन रखी थी। उन मज़ालिम के सामने मेरी तकालीफ कुछ भी नहीं थी। अपने आका की आजमाइशों को याद करके मेरा ईमान और मजबूत हो जाता। एक रोज मैं छुपकर दावत इस्लामी के सुन्नतों पर इज्तिमा में जा पहुंचा। इत्तला पाकर घर वाले पहुंचे और वहां से मुझे उठा कर ले गए। न मैंने कोई मज़ाहमत की और न किसी को करने दी कि फसाद होगा। घर ले जाकर मुझे इतना मारा गया कि मैं नींद बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने घर छोड़ने का पुख्ता इरादा कर लिया। हालांकि 3 दिन पहले ही मेरी सरकारी नौकरी का आर्डर मौसूल हुआ था, जिसके लिए मैंने सारे मेहनत और कोशिश की थी। अब एक तरफ जाती मकान, माँ बाप